یہ جاوید نامے کی آخری نظم ہے۔ اس میں علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید سے خطاب کرتے ہیں، اور یہ میں اب پارٹ 2 کر رہا ہوں، 7ویں سے 9ویں بند تک کی تشریح۔ علامہ اقبال 7ویں بند میں کہتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ خالی پیالوں والا ہے، گویا اس کے پاس کوئی اسپریچولیٹی نہیں ہے۔ ہاں، دماغ بہت روشن ہے، اور آج کا جو نوجوان ہے وہ یقین کی دولت سے محروم ہے اور نا امیدی کا شکار ہے۔ امید ختم ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ پہ یقین کم ہو جاتا ہے تو نا امیدی بھی آ جاتی ہے۔ اور جو مدرسہ ہے وہ اپنے مقصد سے آگاہ نہیں، جس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر جذبے نہیں ہیں اور اپنے مقصد سے آشنا نہیں ہے نوجوان آج کے، کہ ان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ پھر 8ویں بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو 100 کتابیں ہی پڑھ لے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ تجھے کوئی اگر مرد کامل مل جائے جو دیکھ سکے، جو کہ اسپریچولیٹی رکھتا ہو، جو کہ روحانیت رکھتا ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے اندر اخلاص رکھ، اپنے اندر کریکٹر رکھ۔ اگر تیرے اندر کردار ہوگا تو پھر تو سلطان اور امیر لوگوں سے خوف میں نہیں آئے گا۔ اگر تو اللہ کی طرف توجہ ہوگی تو پھر کسی سے نہیں ڈرے گا، اور پھر تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ بس سفر کا نام، اسٹرگل کا نام اور جستجو کا نام ہے، ہر وقت آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے۔ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ کوے اور گدھ جو ہے وہ رزق قبر کی مٹی سے حاصل کرتا ہے، جبکہ شاہین زندہ پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ اور پھر 9ویں بند میں وہ ایک مثال دیتے ہیں ایک گھوڑے کی، کہ جو کہ سلطان مظفر کے پاس تھا، اور وہ بہت ہی زبردست گھوڑا تھا، لیکن ایک دن بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو اس کو شراب دینی پڑی۔ اور جب سلطان کو یہ پتہ چلا کہ اس گھوڑے نے شراب پی ہے تو اس کے بعد اس نے اس گھوڑے پہ ہاتھ بھی نہ لگایا۔ تو اس مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اتنا متقی آدمی تھے سلطان مظفر کہ گھوڑے نے شراب پی تھی صحت کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پہ ہاتھ نہیں لگایا۔ نوجوان اب قوم کے ہیں تشنہ لب خالی ایاغ، شستہ رو آشفتہ منہ تاریک جان روشن دماغ، کم نگاہ و کچ خیال و نا امید و بے یقین، ان کی آنکھوں نے جہاں میں کچھ بھی تو دیکھا نہیں، خود سے منکر ہو کے ناقص کرتے ہیں تقلید غیر، خاک سے ان کی بناتے خشت ہیں معمار دیر، منزل مقصود سے مکتب کو آگاہی نہیں، کیونکہ جذب اندروں کی راہ اسے ملتی نہیں۔ یہ 7واں بند ہے جاوید نامے کی آخری نظم کا، جس میں علامہ اقبال اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج کے نوجوان تشنہ لب اور خالی پیالوں والے ہیں، گویا وہ ذکر و فکر کی شراب اور اس کی لذت سے ناآشنا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چہرے تو دھلے دھلائے یعنی چمکدار ہیں، لیکن ان کی جانیں تاریک اور ان کے دماغ روشن ہیں۔ گویا وہ جسم و دماغ کی آرائش اور جلا کے تو قائل ہیں، لیکن روحانی جذبوں سے خالی ہیں۔ یہ نوجوان کم نگاہ، یقین کی دولت سے محروم اور نا امیدی کا شکار ہیں۔ ان کی آنکھوں نے جہاں کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی، چونکہ ان میں وہ نگاہ بصیرت نہیں جس سے وہ کائنات کی حقیقت سے آشنا ہوں، اس لیے وہ یقین سے عاری ہیں اور زندگی کے مقاصد سے بے خبر ہونے کی وجہ سے مایوسیوں کا شکار ہیں۔ یہ نوجوان ناقص ہیں، کسی شمار میں نہیں آتے، اپنی ہستی کے تو منکر ہیں، لیکن دوسروں کی ہستی پر ایمان لانے والے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ بت کدے کا معمار ان کی مٹی سے اینٹیں بناتا ہے، گویا وہ اپنی روایات و اقدار کو تو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ دوسروں کی روایات اپنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ دوسری قومیں ان کی اس بے چینی سے فائدہ اٹھاتی ہے اور انہیں اپنے مفاد میں استعمال کرتی ہے۔ منزل مقصود سے مکتب کو آگاہی نہیں، کیونکہ
جذب اندروں کی راہ اسے ملتی نہیں، جان میں اہل مدرسے کی نور فطرت کا نہیں، ایک گل رانا بھی اس کی شاخ سے پھوٹا نہیں، بے خبر مامار ٹیڑھی اینٹیں رکھتا جاتا ہے، بچہ شاہی کو وہ بطخ کی خو سکھلاتا ہے۔ مدرسے اپنے مقاصد سے آگاہ نہیں، جس کی وجہ سے اس نوجوان کے اندر جذبے تک نہیں ہے، اور آج کا جو طرز تعلیم ہے جو ذہن اور بدن کی عمارتیں تو تعمیر کرتا ہے لیکن روحانی جذبوں سے دور رکھتا ہے۔ اس طرز تعلیم اور آج کے استاد نے ان نوجوانوں کی جانوں سے نور فطرت بالکل دھو ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس مدرسے کی شاخ سے ایک بھی شاداب پھول نہیں کھلا۔ یعنی ان مدرسوں سے، ان یونیورسٹیوں سے علم و فن اور سائنس کے ماہر تو پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک بھی مرد حق پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا معمار یعنی استاد اینٹ ہی ٹیڑھی رکھتا ہے۔ جب اینٹ ہی ٹیڑھی ہوگی تو آسمان تک دیوار بھی ٹیڑھی جائے گی۔ وہ استاد شاہی بچوں کو بطخ کی عادت ڈال رہا ہے، یعنی وہ انہیں اعلیٰ اور بلند مقاصد سے آگاہ کرنے اور ان کے حصول کے لیے جد و جہد سے کام لینے کی تربیت کے بجائے انہیں بیکار قسم کے مقاصد سے آشنا کر رہا ہے۔ علم رکھتا ہے اگر بیگانہ سوز حیات، دل کو حاصل ہو نہیں سکتا ہے ذوق واردات۔ علم سے تجھ پر عیاں اپنے مقامات بلند، علم سے تو اپنی مخفی آیتوں سے بہرہ مند۔ آگ میں احساس کی جب تجھ کو جلنا آئے گا، فرق اپنے نقرہ و مس میں نظر آ جائے گا۔ علم حق ہے اصل میں اول، حواس آخر حضور، اس کا آخر عقل و حکمت کی رسائی سے ہے دور۔ اقبال جاوید سے کہتے ہیں علم جب تک زندگی سے سوز حاصل نہیں کرتا اس وقت تک دل واردات کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ گویا عشق کے جذبوں کے بغیر علم ایک طرح سے دل کی موت ہے۔ علم تیرے مقامات کی شرح کے سوا اور کچھ نہیں، اور علم تیری آیات کی تفسیر کے سوا اور کچھ نہیں۔ جدید طرز تعلیم آدمی کو اس کے صحیح مقام سے آشنا اور مقصد حیات سے دور کر دیتا ہے۔ صحیح علم آدمی کو اس کی معرفت اور اس کے صحیح مقامات اور ان کی نشانیوں سے آگاہ کرتا ہے، جس کی آگ میں جلنا چاہیے تاکہ تجھے اپنی چاندی کے تانبے سے پہچان ہو سکے۔ پہلے ظاہری حواس خمسہ سے متعلق علوم حاصل کرنے چاہیے اور پھر وہ جن کا تعلق باطنی حواس خمسہ سے ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے۔ علم حق پہلے حواس سے حاصل کیا جاتا ہے اور آخر میں مشاہدات سے۔ یہ مشاہدات والا علم جس سے حضوری ملتی ہے عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ یہ علم صرف ایک مرد حق درویش ہی جانتا ہے، صرف وہی اس کا استاد ہے۔ 100 کتب کا علم گو اہل ہنر سے ملتا ہے، درس وہ خوشتر ہے جو تجھ کو نظر سے ملتا ہے۔ جو ٹپکتی ہے نظر سے وہ شراب پختہ تر، ہر کسی کو مست کرتی ہے با انداز دیگر۔ وہ دم بعد سحر بجھ جاتا ہے جس سے چراغ، لالا بن جاتا ہے اس سے سرخ صحبا کا یاغ۔ زندگی میں کم خور و کم خواب و کم گفتار رہ، گردش اپنے گرد ہی کر صورت پرکار رہ۔ علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید سے کہتے ہیں اگر تو 100 کتابیں بھی پڑھ لے اس سے بہتر ہے کہ اگر کوئی مرد کامل کی نظر تجھے مل جائے۔ یعنی اقبال کی شاعری پڑھ لیں 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ نظر سے گرنے ٹپکنے والی شراب سے ہر کوئی اپنے انداز میں مست ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے ظرف اور اہلیت کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے۔ صبح کی ہوا کی پھونک سے چراغ بجھ جاتا ہے، لیکن اسی بعد سحر سے لالے کے پیالے میں شراب آ جاتی ہے۔ تو جاوید
آج کے نوجوان کم کھانے والا اور کم سونے والا اور کم باتیں کرنے والا بن جا اور اپنے گرد پرکار کی طرح گھومنے والا بن جا۔ گویا تو صرف کھانے پینے اور سونے وغیرہ کی زندگی نہ سمجھ، بلکہ اپنی معرفت حاصل کر اور غیروں سے کا دست نگر بننے سے بچ۔ اپنی معرفت کے حصول کے بعد تو ایک بلند مقام اور بقا حاصل کر سکے گا۔ منکر حق جو ہے ملا کہتا ہے کافر ہے وہ، منکر خود جو ہے میں کہتا ہوں کافر تر ہے وہ۔ جو وجود حق کا انکاری ہوا عاجل ہے وہ، جو نہ جانے آپ کو ظالم ہے وہ، جاہل ہے وہ۔ ہرزے جاں کر شیوہ اخلاص کو دلشاد رہ، شہر یار و حکمراں کے خوف سے آزاد رہ۔ حق خدا کا منکر ملا کے نزدیک کافر ہے، لیکن میرے نزدیک اپنا منکر ایک بڑا کافر ہے۔ خدا تو پردے میں ہے جبکہ تو ظاہر ہے۔ ظاہر کا انکار اور پوشیدہ کی تلاش دانش مندی سے دور ہے۔ جب تو اپنی تلاش یعنی اپنی معرفت حاصل کر لے گا تو خدا بھی تجھے مل جائے گا۔ ملا جسے اپنے باہر تلاش کرتا ہے وہ تو اس کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ وہ منکر حق تو وجود مطلق خدا کے وجود سے انکار کے باعث جلد باز ہے، اور یہ اپنا منکر عجول کے علاوہ ظلوم اور جہول بھی ہے۔ اول ذکر کرنا تو بلا سوچے سمجھے اور تحقیق کے بغیر انکار کیا، جبکہ ثانی ذکر نے اپنے انکار کر کے خود پر ظلم کیا اور اپنی پوشیدہ قوتوں اور صلاحیتوں سے بے خبر ہونے کے باعث اپنی ذات سے جاہل رہا۔ تو اخلاص کا شیوہ سختی سے اختیار کر اور اس طرح سلطان اور امیر کے خوف سے آزاد ہو جا۔ گویا جب تو اس ذات حق کی طرف خلوص سے متوجہ ہو جائے گا تو غیر اللہ یا باطل قوتوں سے بے خوف ہو جائے گا۔ عدل کو قہر و رضا میں ہاتھ سے جانے نہ دے، قصد کو فقر و غنا میں ہاتھ سے جانے نہ دے۔ حکم اگر دشوار ہے تعویل کی کوشش نہ کر، اپنے دل کے ماں سوا قندیل کی خواہش نہ کر۔ ذکر و فکر دم بدم سے ہوتی ہے جان پائیدار، گر جوانی میں ہو ضبط نفس تن ہے استوار۔ اقبال جاوید سے کہتے ہیں تو خواہ غصے میں ہو یا خوشنودی کی حالت میں، دونوں صورتوں میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے مت دے، اور فقر و غنا، غریبی اور امیری میں میانہ روی اور اعتدال کو نہ چھوڑ۔ اگر خدا کا کوئی حکم دشوار ہے تو اس کی تعویل کے چکر میں نہ پڑ۔ کسی مشکل حل کرنے والے سے اس مشکل کا حل معلوم کر کے اپنے معنی پیدا نہ کر۔ اپنے دل کے سوا اور سے چراغ تلاش نہ کر، گویا تو اپنی دل کی معرفت ایزدی کے نور سے منور کر، پھر تجھ پر خدائی احکام کی صحیح وضاحت ہو جائے گی۔ جانوں کی حفاظت اس ذات حق کے کثرت سے ذکر کرنے میں ہے، جبکہ جسموں کی حفاظت سے جوانی میں اپنے نفس پر قابو پانے سے ہے۔ دنیا اور آخرت کے جہانوں میں سربلندی اور سرداری جان اور جسم دونوں کی حفاظت کے بغیر ہاتھ نہیں آتی۔ لذت رفتار ہے مطلوب و مقصود سفر، گر نشیمن پر نگاہ ہے اڑنے کو مت کھول پر۔ چاند گردش کے سبب ہو جاتا ہے صاحب مقام، سیر آدم کو مقام یک نفس بھی ہے حرام۔ زندگی کا لذت پرواز پر ہے انحصار، آشیانہ اس کی فطرت کو نہیں ہے سازگار۔ زاغ اور کرگس کی روزی ہے لحد کی خاک میں، رزق شاہی کا ہے لیکن وسعت افلاک میں۔
بہت ہی پیارے شعر ہیں یہ، کاش کہ ملت کے نوجوان یہ شعر سمجھ جائیں۔ اقبال اپنے بیٹے جاوید سے کہتے ہیں، سفر کا مقصد سیر سے لذت حاصل کرنا ہے۔ اگر تیری نگاہ آشیانے پر لگی ہوئی ہے تو پھر تو مت اڑ۔ ترقی اور سرفرازی اور بقا کے لیے مسلسل حرکت میں رہنا اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیاوی اور مادی چیزوں سے وابستہ رہ کے ایسا حصول ممکن نہیں۔ روحانی جذبوں سے خود کو سرشار کر۔ چاند اس لیے گردش میں رہتا ہے تاکہ وہ صاحب مقام بن جائے، گویا وہ 14ویں کی رات تک مکمل ہو جائے، پھر وہ زوال کی طرف آ جاتا ہے۔ جبکہ آدمی کی سیر کے لیے مقام یا پڑاؤ حرام ہے، اس کے لیے مسلسل حرکت میں رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ارتقاء کی کوئی حد نہیں۔ زندگی پرواز کی لذت کے سوا اور کچھ نہیں۔ آشیانہ اس کی فطرت کے لیے سازگار نہیں۔ وہی بات کہ حقیقی زندگی مسلسل حرکت و عمل ہی سے ہاتھ آتی ہے۔ اور آخری شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں، کوے اور گدھ کا رزق قبر کی مٹی میں ہے، جبکہ بازوں کا رزق چاند اور سورج کے نوا میں ہے۔ گدھ وغیرہ مردوں کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ باز بلند فضاؤں میں اڑتا ہے اور زندہ پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ اس استعارے سے مراد یہی ہے کہ بلند پروازی یا جد و جہد ہی سے زندگی کو صحیح مقام حاصل ہوتا ہے۔ دین کا سر نہاں صدق مقال عقل حلال، خلوت و جلوت میں ہر لحظہ تماشائے جمال۔ سخت دین کے راستے میں صورت الماس رہ، دل لگا اللہ سے بے خوف و بے وسواس رہ۔ دین کے ایک نقطے کو اب تجھ پر عیاں کرتا ہوں میں، واقعہ شاہ مظفر کا بیاں کرتا ہوں میں۔ اپنے اخلاص و عمل کے وصف میں فرد فرید، ایک سلطان جس کو حاصل تھا مقام بایزید۔ جاوید نامے کی آخری نظم کا یہ نوا بند ہے۔ علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید سے کہتے ہیں، دین کا راز گوئی اور اس حلال میں ہے، اور خلوت ہو یا جلوت، دونوں صورت میں اس ذات حق کے جمال کا تماشا کرنے میں ہے۔ گویا جب خدا کا جلوہ ہر جگہ یا کائنات کی ہر شے میں نظر آئے گا تو دروغ گوئی و کج فکری اور بد عملی اختیار کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہو تو چور چوری نہیں کر سکتا۔ دین کے راستے میں تو الماس کی طرح سخت زندگی بسر کر، دل حق سے لگا اور کسی خوف کے بغیر زندگی بسر کر، یعنی دین کی راہ پر اس ثابت قدمی سے چل کہ کوئی چیز، کوئی مادی فائدہ وغیرہ تیری راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ میں دین کے رازوں میں سے ایک راز تجھے بتاتا ہوں، اس سلسلے میں سلطان مظفر کی داستان سناتا ہوں۔ وہ عمل کے اخلاص خلوص میں ایک بے مثل آدمی تھے، اور ایک ایسا بادشاہ تھا جس کا مقام بایزید بستامی جیسے عظیم صوفی کا سا تھا۔ اس کو فرزندوں کے مانند ایک گھوڑا تھا عزیز، سخت کوش آقا کی صورت جو تھا ہنگامے ستیز۔ وہ نجیبان عرب کے زمرے سے تھا منتخب، با وفا بے عیب سبز رنگ اور عالی نسب۔ مرد مومن کے لیے اے ہوش مند و نکتہ رس، چیز کیا پیاری ہے جز قراں و شمشیر و فرس۔ کس طرح ہو اس کی خوبی کے بیاں کا حق ادا، کوہ و روئے آپ پر جاتا تھا وہ مثل صبا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اسے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ یہ گھوڑا جنگ کے موقع پر اپنے مالک کی طرح سخت کوش تھا۔ یہ گھوڑا نسل کا سبز رنگ اور عرب کے
اصیل گھوڑوں میں سے تھا، وہ باوفا، بے عیب اور نسم پاک تھا۔ اے نقطے کو پا جانے والے عزیز مرد مومن کے لیے قرآن اور تلوار اور گھوڑے کے سوا اور کیا ساز و سامان ہے؟ میں اس شریف و نجیب گھوڑوں پر سب سے اچھے گھوڑے کا کیا وصف بیان کروں؟ وہ پہاڑوں پر سے اور دریاؤں کے پانی پر سے ہوا کی طرح سے گزر جاتا تھا۔ جنگ کے دن وہ نظر سے رہتا تھا آمادہ تر، باد تند و تیز جیسا طائف کوہ کمر، ہوتا تھا اس کی تگ و دو سے قیامت کا سما، ریزہ ریزہ اس کے سم کی ضرب سے سنگے گراں۔ ایک دن وہ اسب جو انسان سے تھا ارجمند، ناگہاں درد شکم سے ہو گیا زار و نثر ند، با ہنر بیتار نے اس کو دوا میں دی شراب، ہو گیا جس کے اثر سے ختم اس کا پیچ و تاب۔ جنگ کے دن وہ گھوڑا نظر سے بھی زیادہ تیز نکلنے والا ہوتا تھا، وہ تیز ہوا کی طرح پہاڑوں اور وادیوں کو عبور کر لیتا تھا۔ اس کی بھاگ دوڑ میں قیامت سے فتنے تھے، پتھر اس کے سیموں کی ضرب سے ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے۔ ایک روز انسان کا سارا ارجمند، وہ گھوڑا پیٹ کے درد کی وجہ سے کمزور اور بے حال ہو گیا۔ ایک مالش نے اس کی تکلیف کا علاج شراب سے کیا اور یوں اس نے بادشاہ کے اس گھوڑے کو درد کے ہاتھوں بے قراری سے نجات دلا دی۔ شاہ حق بین پھر سوار اس پر نہیں ہرگز ہوا، جادہ تقوی ہمارے راستے سے ہے جدا۔ اے تجھے اللہ اگر قلب و جگر کر دے عطا، دیکھ ایک مرد مسلمان کے لیے طاعت ہے کیا۔ اس حق کی پہچان رکھنے والے بادشاہ نے پھر کبھی اس گھوڑے کو سواری کے لیے نہ منگوایا۔ تقوی کا راستہ ہمارے راستے سے الگ ہے۔ گھوڑے نے شراب پی لی تھی جس کے سبب سلطان نے اس پر سوار ہونے کو بھی حق پرستی کے خلاف سمجھتے ہوئے کبھی اس پر سواری نہ کی۔ اے کہ خدا تجھے قلب و جگر، دل زندہ اور بصیرت سے نوازے، تو ایک مسلمان کی اطاعت خدا دیکھ۔ چونکہ دین میں شراب حرام ہے اور گھوڑے کو حالانکہ علاج کے طور پہ شراب پلائی گئی تھی، لیکن سلطان نے پھر بھی اس پر سوار ہونا گوارا نہ کیا۔ اس کا یہ عمل اس کی حق پرستی اور دینداری کی عظیم مثال ہے۔ اور آج کل ہمارے بہت سارے جو لیڈرز ہیں وہ شراب آرام سے پیتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہم لوگوں پر۔